والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں اس نیک آدمی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے کم از کم اسپیکر کی آواز کم کر دی ہے۔ میرے لیے سب سے بڑا شکریہ ان کا ہے۔ اور اس کے بعد یوتھ فورس پچھلے سال بھی ختم نبوت کے حوالے سے ایک پروگرام بنایا گیا تھا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ دو تین چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، جب تک منصب نبوت، نبی کی اہمیت کیا ہے اور نبی آتا کیوں ہے، نبی کا مقام کیا ہے، کتاب اللہ آ گئی، اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ ہر آدمی کو کتاب دے دے کہ نبی کیوں آتے ہیں اور نبی کا منصب ہے کیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا نبی کی بات کی تصدیق کے لیے مجھے کسی امام کی مہر کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک حدیث پڑھ لیتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ آپ نے صلاۃ الاستسقاء پڑھائی اور جماعت کروائی۔ میں یہ حدیث پڑھ لیتا ہوں کہ حضور نے نماز استسقاء کی جماعت کروائی۔ ایک آدمی مجھے کہتا ٹھیک ہے حدیث ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ امام صاحب اس کو سنت مانتے ہیں؟ ہمارے امام صاحب اس کو سنت مانتے؟ میں کہتا ہوں حدیث آئی ہے۔ کہتا ہے نہیں حدیث آئی ہے، ٹھیک ہے ہم حدیث کو دیکھیں گے، لیکن اس کو دیکھیں گے ائمہ کے فہم کے مطابق۔ کیا ائمہ نے اس کو سنت قرار دیا؟ آگے چلتے ہیں۔ حدیث آتی ہے اور وہ قابل عمل ہے، یعنی ضعیف نہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبہ جمعہ میں ممبر پہ چڑھ کر، ممبر پہ کھڑے ہو کے سورہ قاف جو 26ویں سپارے میں ہے وہ پڑھتے تھے۔ کیا حدیث ہے؟ کیا حدیث سنائی ہے میں نے؟ آج صاحب آپ بتائیں۔ لو تقریر وال دھیان ہی نہیں میرا۔ ہر جمعے میں ممبر پہ جب بیٹھتے تھے یا کھڑے ہو کے جمعہ پڑھاتے تھے تو ممبر پہ کھڑے ہو کے سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے ہر جمعے میں۔ کہتا ہے ٹھیک ہے پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ بتاؤ کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ کیا کہتے ہیں؟ حدیث تو آ گئی ہے، ٹھیک ہے بزرگوں نے اس کو مانا ہے، بزرگ کہتے ہیں یہ سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کیوں تشریف لائے؟ اگر نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو ہم نے اماموں کے فہم کے اوپر سمجھنا ہے تو پھر اماموں کا فہم ہی سمجھ لیتے ہیں، حدیثیں رکھ دیتے ہیں، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور دوسری طرف کہتے ہیں قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، تحقیق پڑھو، لیکن نتیجہ پہلے طے کر لیتے ہیں کہ آپ نے پڑھنا ہے، لیکن نتیجہ یہ آنا چاہیے۔ اگر یہ نتیجہ نہیں آیا تو غلط ہے۔ قرآن حدیث پڑھو لیکن نتیجہ پہلے تیار کر رکھا ہے۔ بات کو آگے لے چلتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے۔
پہلے میں یوتھ فورس کے جتنے نوجوان ہیں ان سے ایک سوال کروں گا کہ مرزا غلام احمد قادیاں والا، اس کی آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے؟ اگر کسی نے پڑھی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے۔ مرزا غلام احمد، اس کی بے شمار کتابیں ہیں، بڑی علمی کتابیں ہیں۔ یوتھ فورس کے نوجوانوں میں سے کسی نے مرزا غلام احمد کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ آگے چلتے ہیں، بات کو آگے لے چلتے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے، آپ کے گواہوں نے یہ سمجھا ہے کہ مسئلہ ختم نبوت ہے کیا؟ حضرات دو لفظوں میں سمجھیں کہ یہ کوئی فروئی مسئلہ نہیں ہے کہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھنی ہے کہ بعد میں پڑھنی ہے۔ یہ وہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نہیں مسئلہ کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں کہ نہیں باندھنے۔ یہ مسئلہ کفر اور اسلام کا ہے۔ اگر مرزا غلام احمد نبی ہے، ہم سارے کافر ہیں، اور اگر وہ نبی ہے ہم، اگر نبی نہیں ہے تو وہ۔ اس وقت پچھلے سال بھی سیمینار ہوا، میں نے پچھلے سال بھی ایک بات کہی تھی، آپ کوئی تھا پچھلے سال کے سیمینار میں؟ پچھلے سال جو شہر میں ہوا تھا؟ اچھا جی، میں نے وہاں بتایا تھا کہ فیصل آباد کے قریب 70 کلومیٹر نہیں 50 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں 160 مسلمان گھرانے مرزئی ہو گئے ہیں، بتایا تھا میں نے، احمد آباد کے قریب۔ یعنی کہ اس میں جو اس گاؤں کا ایک آدمی آیا ہوا تھا چنوٹ میں، اس نے کہا جی نہیں جی مولانا صاحب 160 نہیں 200 کے قریب گھرانے مرزئی ہو چکے ہیں۔ میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ سیمینار کیا، جلسہ کیا، بینر لگائے ہیں۔ اس طرح بات نہیں بننی میرے یوتھ فورس کے نوجوانوں، بات اس طرح نہیں بننی۔ غصہ نہیں نہ کرنا، غصہ نہیں کرنا، سمجھنا کہ بابا جی کترے بترے گئے نا، بات اس طرح نہیں بننی۔ بات اس طرح بننی ہے، ہم اپنے نوجوانوں کو، اچھا آپ کو پتہ ہے جی بزرگوں نے آج تقریر کرنی ہے، مولانا غلام مصطفیٰ صاحب نے، انہوں نے ختم نبوت پہ کتاب لکھی ہے۔ کس کس کو پتہ ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے؟ ایک بندہ، دو بندے، پورے جلسے میں 3-4 آدمی ہیں کہ ان کو، جو ہمارے آج کے مہمان ہیں، انہوں نے ختم نبوت کے اوپر بہترین کتاب لکھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ختم نبوت کے اوپر ایک آدمی نے 70 جلدیں ہو گئی؟ عبد السماد صاحب کتنی جلدیں ہو گئی؟ ختم نبوت کے اوپر ایک آدمی نے 74 کتابیں لکھی ہیں، مطلب 74 جلدیں۔ کسی کو اس کا نام پتہ ہے؟ جی کیا نام؟ چلو میں مان لیتا ہوں، لیکن ان کا نام ڈاکٹر بہاؤالدین نہیں ہے۔ ہاں وہ دیکھے بزرگ بیٹھے، میں نے آپ کو بزرگ کہہ دیا، معاف کرنا، میں نہیں نا بزرگ، وہ بات جامعہ تو استاد نے منہ پھاڑ لیا، اور تو کل خطبے میں بزرگ کیا تھا۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر سلیمان اظہر، یہ ان کا نام کلمی ہے، ڈاکٹر بہاؤالدین۔ میری آپ کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ میں سے کس کو پتا تھا کہ 74 جلدیں آ چکی ہیں ختم نبوت؟ علم کے ساتھ رشتہ ختم ہو گیا، اور جلسوں اور کانفرنسوں کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو گیا۔ کیا میں نے کہا؟ علم کے ساتھ رشتہ منقطع ہو گیا۔
اور کانفرنس کے ساتھ ہو گیا۔ تیسری گزارش کہ یوتھ فورس والوں اگلے سال تک آپ نے کم از کم 20 نوجوانوں کو 10 دلائل یاد کروانے ہیں ختم نبوت کی حمایت میں اور مرزا غلام احمد کے خلاف۔ 10 دلائل نوجوانوں کو۔ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب آگے، انہوں نے کتاب لکھی ہے اور پورے مجمع میں 5 آدمیوں کو پتہ چلا، انہوں نے کتاب لکھی ہے ختم نبوت کے اوپر۔ اچھا جی، آگے صاحب، اب آگے چلتے ہیں۔ ختم نبوت کے بارے میں پہلے میں نے سوال کیا تھا، مرزا غلام احمد کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ اب میں پوچھتا ہوں ختم نبوت کے اوپر کس نے کتاب پڑھی ہے؟ صاحب سن گیا نا، 2-3 آدمی مجھے پتہ ہے۔ میرا المیہ یہ ہے، میرا رونا یہ ہے، میرا نوحہ یہ ہے کہ علم سے ہمارا رشتہ منقطع ہو چکا ہے۔ علم سے ہمارا رشتہ، میں نے پہلے بھی بتایا کہ نلکا کوہالہ میں ختم نبوت کا جلسہ تھا، میں نے گاڑی نکالی اور اپنے بیٹے کو بٹھا لیا تھا، ایک مولوی صاحب کو بٹھا لیا، میں نے کہا مولوی صاحب آدھے گھنٹے کا سفر ہے، مجھے ختم نبوت کے اوپر تیاری کروا دے ذرا، اس سے 15 منٹ تو بولنا۔ ہم پورے راستے ختم نبوت کرتے رہے۔ میرا بیٹا مولوی کا بیٹا جب وہاں اترے میرے کان میں کہتا ہے ابو جی یہ ختم نبوت کیا ہوتی ہے؟ میرا بیٹا پوچھتا ہے یہ ختم نبوت کیا ہوتی ہے؟ اصل مسئلہ آپ کو پتہ ہے کہ جب مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو دلائل دونوں طرف سے دیے گئے، بات بن نہیں رہی تھی، کسی طرف جا نہیں رہی تھی۔ پھر مفتی محمود یا جو بھی تھے انہوں نے جج کو کہا جج صاحب گل آوے انہاں مرزائیاں نو پوچھ لو اسی مسلمان ہاں۔ انہیں کہا نہیں جی جڑا مرزائی نہیں مسلمان نہیں۔ جج نے کہا پورے پاکستان کو کافر قرار دیں تو بہتر نہیں تو ہمیں دے دی، پورے پاکستان کو جو کافر قرار دینا ہے، کیونکہ ہم تو نہیں مانتے تمہارے نبی، وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ ہمارا وزیر خارجہ کون تھا؟ سر ظفر اللہ۔ قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کھڑا تھا پیچھے، سارے جنازہ پڑھ رہے ہیں، وہ مرزائی تھا، کہتا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، یہ کافر ہے۔ اور آگے چلیں، تھوڑا سا آگے چلیں، مرزائیوں کو پکڑنا، مرزائی کو پکڑنا، مرزائی جب بات شروع کریں گے تو نزول مسیح سے کریں گے، حیات مسیح سے، کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے آنا ہے، اور کہتے ہیں جی وہ مرزا کہتا ہے میں آ گیا ہوں۔ وہی ہم نے کہا مرزا صاحب حضرت عیسیٰ نے تو لد کے مقام پہ اترنا، لد میں، کہتا ہے نہیں وہ لد نہیں تھا، لدھیانہ تھا، لدھیانہ میں آنا تھا۔ تو وہ کہتا ہے میں تو لدھیانہ میں آ گیا ہوں۔ آپ ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، اور اس قدر فضول لیکن مرزائیوں کے بارے میں تیاری کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ اب ہمارے مولوی کہتے ہیں ہاتھ کھڑے کرو کون داڑھی رکھے گا، میں وہ نہیں کہتا، میں ہاتھ کھڑے کراتا ہوں کہ کون ختم نبوت پہ اگلے سال میں ایک کتاب پڑھے گا۔ شاباش، اگلے سال تک آپ نے ختم نبوت کے اوپر ایک کتاب پڑھنی ہے، اور 10-15 آدمیوں کی کتابیں تو میرے پاس پڑھی ہوئی مولانا صاحب، آپ کی کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں، تو وہ مجھ سے لے لیں، کوئی جس نے لینی ہو تو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا مسئلہ سمجھنے کی توفیق دے، اور مرزائیوں کی چالیں
ہمارے ایک میرا دوست ہے، وہ مجھے میرے گھر میں مرزئی کو لے آیا، کہتا ہے کہ بڑا داڑھی پگڑی باندھی، کہتا ہے اس کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے۔ میرے ساتھ ایک اور آدمی بیٹھا ہے۔ اب میں بات کو تھوڑا سا بدلوں، اصل بات وہی ہے لیکن میں تھوڑا سا بدلوں گا۔ ہمارے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا، اب جو سمجھتا میں نے آپ کو اسی بات کو بدلی تھی۔ وہ اس آدمی کو مرزئی کو کہنے لگا، جو مرزئیوں کا شعر، میں نبی ہوں، جو میرے ساتھ بیٹھا تھا کہتا تھا آپ میری نبوت کا اقرار کریں، کیونکہ مرزئیوں کا عقیدہ نبوت جاری ہے۔ مرزئیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ نبوت جاری ہے۔ وہ میرے ساتھ جو بیٹھا تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نبی ہوں، میری نبوت کا اقرار کرو۔ وہ کہتا تم نبی نہیں ہو۔ کہتا کیوں نہیں نبی؟ کہتا دلیل کیا ہے؟ کہتا جو تمہارے نبی کے پاس دلیل ہے وہی میری دلیل ہے، میرے اوپر وہی آتی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے نبی مانو۔ وہ جو لے کے آیا تھا نا اس کو، وہ میرے کان میں پوچھتا ہے، وہی نبی کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ نبی کی میرے کان میں نے کہا نبی کی دلیل یہ ہوتی ہے، جانے والا نبی بتا کے جاتا ہے میرے پیچھے نبی آ رہا ہے، جانے والا نبی بتا کے جاتا ہے میرے پیچھے نبی آ رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں اگر ہم اسی طرح رہے تو 200 کی بجائے 300 لوگوں نے مرزئی ہو جانا ہے، اگر یہی ہمارا حال رہا۔ ہمیں چاہیے مسلح ہو، کلاشن کوف کے ساتھ نہیں، علم کے ساتھ مسلح ہو، پھر انشاءاللہ ہم ان کا رد بھی کر سکیں گے اور مرزئیت کے آگے بند بھی باندھ سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔